الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 27 سورۃ القمر، اردو ترجمہ اور تفسیر۔ گزشتہ اسباق میں آیت نمبر 40 تک ہم نے پڑھ لیا۔ آج کے سبق میں آیت نمبر 41 سے آغاز کر رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، پہلے رکوع کو اگر ہم گزشتہ رکوع کو پڑھیں تو اس میں قوموں کا ذکر ہے، گزشتہ قوموں کا، ان کے جھٹلانے والوں کے افعال کا اور ان کے انجام کا اختصار کے ساتھ ذکر ہوا، اور یہاں پر اختصار کے ساتھ ذکر شروع ہوتا ہے آل فرعون کا، قوم موسیٰ علیہ السلام جس کی طرف ان کو مبعوث کیا گیا تھا۔ یہ مصر میں آباد تھے، اور فرعون اور اس کے ماننے والے ایک جگہ، کیونکہ وہ مصر کی ایک جگہ تھی جسے قبط کہا جاتا تھا، اس سے تعلق رکھتے تھے، اس لیے بعض لغت کے مطابق قبطی اور بعض کے مطابق قبطی کہلاتے تھے۔ بہرحال تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث کیا گیا تھا، تو ان کو یہاں قرآن کریم میں آل فرعون کہا گیا، ٹھیک ہے؟ یعنی قوم کس کی تھی؟ فرعون کی۔ پیروکار کس کے تھے؟ فرعون کے۔ اور یہ بیسیکلی کیا ان کے افعال تھے کہ فرعون تو خود کو انا ربکم الاعلی، خود تو رب کہتا ہی تھا خود کو، ساتھ ہی ساتھ اس کا دوسرا بڑا جو جرم تھا وہ یہ تھا کہ اس نے بنی اسرائیل کو غلامی اس پر مسلط کر دی ہوئی تھی۔ یعنی اول تو وہ خود بڑائی اور کبریائی میں اس قدر آگے تھا کہ شرک تک اپنے آپ کو وہ رکھتا تھا، خود کو کہتا تھا کہ میں تمہارا رب ہوں، میں تمہارا مربی ہوں، اپنے آپ کو بڑا کہلاتا تھا، اللہ کے مقابل شرک کرتا تھا۔ اور دوسرے نمبر پہ یہ کہ اس نے بنی اسرائیل کو غلامی کی چکی میں پیس ڈالا تھا، اور وہ سال ہر سال، یہ نہیں کہ وہ ایک فرعون، اس سے پہلے جو اس سے بڑا فرعون تھا یا اس سے پہلے کے دور میں، یعنی یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ تمام کے تمام چلتے ہیں۔ کہاں سے؟ کنعان سے، اور کس طرف؟ مصر کی طرف، وہاں جا کر آباد ہوتے ہیں، اور مصر میں پہلے سے جن کی جارہ داری تھی وہ ختم ہوتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کا اقتدار شروع ہوتا ہے، جس سے ان کو جیلسی ہوتی ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اس بازی کو یوں پلٹتے ہیں کہ بنی اسرائیل جن کا مصر میں راج ہوتا تھا ان سے پہلے حکومت چھینتے ہیں، اور اس کے بعد ان کو یوں نسل در نسل غلامی کی طرف لے جاتے ہیں، یہاں تک کہ حضرت موسیٰ کا دور آتا ہے، اور یہی بنی اسرائیل کہ ان کی اولاد بھی ہوتی تھی تو وہ غلام ہی پیدا ہوتے تھے، اور وہ جوان ہوتے تھے، غلامی کی زندگی بسر کرتے، اور ان کی آگے سے اولاد ہوتی تھی تو وہ بھی غلام ہوتی تھی۔ اتنی بدترین غلامی میں یہ لوگ مبتلا تھے۔ تو ان کو غلامی سے نجات دلائی جناب موسیٰ علیہ السلام نے، اور قوم فرعون یعنی جو فرعون کے پیروکار تھے، فرعون سمیت غرق ہوئے، ان کا ذکر یہاں پر ہے۔ اسی طرح قوم فرعون کے پاس آئے خبردار کرنے والے، موسیٰ تھے، ہارون تھے، یوشع بن نون تھے، دیگر خلفاء جو ان کے نائب بنے۔ کذبوا بآیاتنا کلھا، انہوں نے ہماری تمام نشانیوں کو جھٹلایا۔ اب دیکھیں یہاں کلھا کا ذکر ہوا، یعنی نشانیاں ایک سے بڑھ کر تھیں، ٹھیک ہے؟ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 101 میں ان نشانیوں کی تعداد 9 بیان کی گئی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ 9 آیات بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 9 کھلی نشانیاں دی تھیں۔ ان میں سے 2 نشانیاں تو وہ تھی نا جو آپ کو ابتدا ہی میں عطا ہوئی تھی، یعنی جب آپ کو رب العالمین سے کلام کرنے کا شرف حاصل ہوا، رب العالمین نے آپ سے کلام کیا وادی سینا میں، تو تب آپ کو 2 مین نشانیاں جن کا ذکر سورۃ طٰہٰ میں آتا ہے، ید بیضا اور عصا کا اژدہا بن جانا، ٹھیک ہے؟ یہ 2 نشانیاں آپ کو تب ملی تھی، جبکہ 7 نشانیاں وہ تھی جن کا ذکر سورۃ الاعراف کے 16ویں رکوع میں آیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ نشانیاں قوم فرعون پر وقتاً فوقتاً عذاب کی صورت میں نازل ہوتی رہیں، جیسے کہ اس رکوع میں تفصیلات تو کافی ساری ہیں، اس لیکچر کو آپ ایک دفعہ سن لیجیے گا، پلے لسٹ میں موجود ہے۔ بہرحال اگر ہم اس کو دیکھیں تو وہاں پر ذکر ہمارے پاس آتا ہے کہ اس قوم کو پر خون کا عذاب بھی آیا تھا، اور جوؤں کا بھی عذاب آیا تھا،
ٹھیک ہے، اس قوم پر طرح طرح کے یعنی باقی کے 7 قسم کے عذاب ان پر آئے تھے، اور یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نشانیاں ہی تھیں کہ یہ قوم کہتے تھے کہ ہم اب تائب ہوئے، توبہ طائب کر کے واپس لوٹتے اور اب ہم مانیں گے بات، لیکن جب وہ عذاب ٹل جاتا، وہ نشانی ختم ہوتی، تو پھر اس کے بعد وہ پھر سے کفر اور شرک کی زندگی کو اپنے لیے پسند کرتے اور پھر دوسری نشانی ان کے سامنے ظاہر کر دی جاتی، یعنی عذابوں کی صورت میں یہ نشانیاں ان کے سامنے آئیں۔ انہوں نے جھٹلایا، فَأَخَذْنَاهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُقْتَدِرٍ، پھر ہم نے انہیں پکڑ لیا ایک زبردست صاحب قدرت کا پکڑنا، یعنی کوئی معمولی اور کمزور پکڑ نہیں تھی۔ پھر رب العالمین جب پکڑنے پہ آیا تو اِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے، اس سے کوئی نکل کر بھاگ نہیں سکتا۔ تو اللہ نے بھی ان کی پکڑ کی، یہ اس اللہ کی پکڑ تھی جو زبردست طاقت کا مالک ہے اور کائنات کے ہر معاملے میں اسے پوری قدرت حاصل ہے۔ اب ان پیغمبروں اور ان کی نافرمان قوموں کے انجام کا ذکر کرنے کے بعد اب کلام پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور کفار مکہ کے طرز عمل کا ذکر کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے افعال کیا تھے قوموں کی بھلائی کے لیے، ہدایت کی طرف ان کو بلانے کے لیے، اور ان قوموں کا آگے سے رپلائی کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ تو ذکر ہوتا ہے اکفارکم خیر من اولئکم، تو اے قریش کیا تمہارے کفار ان کفار سے کچھ بہتر ہیں؟ اللہ اکبر، کیا جامعیت ہے! جو زمانوں کا ذکر پہلے ہوا اور جن قوموں نے جس طرح کے کفر کی روش اختیار کی، ان کے انجام سے متعلق تمام تر تفصیلات کفار مکہ کے سامنے رکھ دی گئیں، اور پھر ذکر ہوا اب ذرا تم سوچو کہ تم میں سے جو لوگ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر کے کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں، کیا وہ کسی خاص خوبی کے حامل ہیں کہ گزشتہ کافر اقوام کی طرح ان پر عذاب نہیں آئے گا؟ یعنی جس طرح تم کفر کر رہے ہو پچھلی قوموں نے بھی کیا، ان کا انجام دیکھو۔ تو اس کا ذکر ہوا یہاں پر اکفارکم خیر من اولئکم ام لکم براءۃ فی الزبر، یا تمہارے لیے سابقہ الہامی کتب میں کوئی نجات لکھی ہوئی ہے، نجات کا پہلو ہے؟ تم میں آخر کیا خوبی ہے کہ جس تکذیب اور ہٹ درمی کی روش پر پچھلی قوموں کو سزا دی گئی، وہی روش تم اختیار کرو تو تمہیں سزا نہ دی جائے؟ کیا تمہارے لیے آسمانی صحیفوں میں کوئی برات نامہ لکھا ہوا ہے کہ تم پر عذاب نہیں آئے گا؟ یعنی ڈرانے کی یا تنبیہ کرنے کا کیا عمدہ اسلوب ہے یہاں پر بیان کیا گیا۔ ام یقولون نحن جمیع منتصر، یا یہ کہتے ہیں کہ ہم ایک طاقتور جمعیت ہیں اور بدلہ لینے پر قادر ہیں۔ سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ یہ پیشن گوئی جو ہجرت سے 5 سال پہلے تقریباً کر دی گئی تھی، میدان بدر میں حرف بحرف پوری ہوئی۔ یعنی ہجرت سے 5 سال پہلے اگر اس سورہ کا نزول ہوا اور ان میں ان آیات کا ذکر کیا گیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم طاقتور ترین جماعت ہیں اور ہم قادر ہیں اس پر کہ ہم اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکیں، سیہزم الجمع ویولون الدبر، ان قریب ان کی جمعیت شکست کھا جائے گی، ان کا جتھا ان کے کچھ کام نہیں آئے گا اور یہ پیٹ پھیر کر بھاگیں گے۔ چنانچہ میدان بدر 2 ہجری میں یہ پیشن گوئی پوری ہوئی۔ روایات میں آتا ہے کہ غزوہ بدر سے پہلی رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے کی حالت میں رو رو کر دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سجدہ بہت طویل تھا اور دعا بھی بہت طویل تھی، اور آپ کی اس دعا کا لب لباب یہ تھا کہ اے اللہ، میں نے اپنی 15 سال کی کمائی لا کر اس میدان میں ڈال دی ہے، میں آخری رسول ہوں، میرے بعد کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا، اے اللہ اس معرکے میں اگر یہ لوگ ہلاک ہو گئے تو پھر قیامت تک اس زمین پر تیری بندگی کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اس رات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ سجدے میں آپ کی کیفیت کا مشاہدہ کر رہے تھے اور دعا کے رکت آمیز الفاظ سن رہے تھے، اور اس دوران ایک ایسا موقع بھی آیا کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہ گیا اور وہ پکار اٹھے، حسبک یا رسول اللہ، حسبک یا رسول اللہ، کہ اے اللہ
کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بس کر دیجئے۔ پھر جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سجدے سے سر مبارک اٹھایا تو آپ کی زبان مبارک پر یہی الفاظ تھے، سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ، کہ یہ لوگ اپنی طرف سے بہت بڑا لشکر لے کر آئے، ان کا یہ لشکر یہاں شکست سے دوچار ہوگا، یہ سب پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے۔ یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے کوٹ کی ہے یہ صحیح بخاری کی ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوتا ہے بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہی وامر، بلکہ ان کے اصل وعدے کا وقت تو قیامت ہے، اور قیامت بہت بڑی آفت ہے اور بہت زیادہ کڑوی ہے۔ امر، اس میں بھی ذرا ہم تحقیق کر لیتے ہیں۔ عربی میں کڑوی چیز کو مرن کہا جاتا ہے، اور امر کے معنی ہے بہت ہی زیادہ کڑوی، مبالغے کا صیغہ ہے۔ اس آیت کا مفہوم کچھ یوں ہوگا کہ حق اور باطل کی اس کشمکش میں پے در پہ شکست مشرکین عرب کا مقدر ہے، اور ان قریب یعنی 9 ہجری کی اگر ہم بات کریں تو ان پر ایک ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب جزیرہ نما عرب کی سرزمین ان پر تنگ ہو جائے گی۔ اس وقت ان کے پاس اسلام قبول کرنے یا حدود عرب سے باہر چلے جانے کا اس کے علاوہ کوئی اور چارہ نہیں ہوگا۔ ان کے پاس ایک مضبوط جمعیت اور اعلیٰ پائے کی جنگی صلاحیت ہونے کے باوجود ان کی یہ ہزیمتیں، نقصان مال و جان اور ذلت و رسوائی اللہ کے عذاب ہی کی مختلف صورتیں ہیں، لیکن یہ تو چھوٹے چھوٹے عذاب ہیں اور دنیا کی زندگی کی حد تک عارضی نوعیت کی تکالیف ہیں، جبکہ انہیں بہت بڑے اور دائمی عذاب کا سامنا تو قیامت کے دن کرنا پڑے گا۔ بل الساعۃ موعدہم والساعۃ ادہی وامر ان المجرمین فی ضلال وسعر، یقیناً یہ مجرمین گمراہی میں ہیں اور یہ آگ کے مختلف طبقات میں ہوں گے۔ یوم یسحبون فی النار علی وجوہہم، جس دن یہ گھسیٹے جائیں گے آگ میں اپنے چہروں کے بل۔ ذوقوا مس سقر، ان سے کہا جائے گا اب چکھو آگ کی لپٹ کا مزہ۔ انا کل شیء خلقناہ بقدر، یقیناً ہم نے ہر چیز ایک اندازے کے مطابق پیدا کی ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اور ہمارا امر تو یک بارگی ہوتا ہے جیسے نگاہ کا لپک جانا۔ یہاں غور کر لیجیے گا، یہاں ذکر ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا امر بیک دفعہ پلک نے، جس طرح ایک انسان پلک جھپکتا ہے نا اس طرح پورا ہوتا ہے۔ وما امرنا الا واحدۃ کلمح بالبصر، اللہ کے امر کی یہ وہی شان ہے جو قرآن میں جگہ جگہ کن فیکون کے الفاظ کے ساتھ بیان ہوئی ہے، یعنی جب وہ کسی کام کا حکم دیتا ہے تو کہتا ہے ہو جا، تو وہ کام اس کی مشیت کے مطابق اسی وقت ہو جاتا ہے۔ اسی چیز کو یہاں پر ان الفاظ کے ساتھ ذکر کیا گیا کہ کام کا ہو جانا تو یوں یکبارگی میں ہوتا ہے جیسے نگاہ کا لپک جانا، پلک کا جھپک جانا۔ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، تو ہم نے تم جیسے، یعنی مخاطبین کون ہیں؟ قریش مکہ، تو اے قریش مکہ ہم نے تم جیسے بہت سے لوگوں کو ہلاک کیا، تو کوئی ہے اس سے سبق حاصل کرنے والا؟ یعنی تمہاری تذکیر اور یاد دہانی کے لیے قرآن حکیم میں سابقہ اقوام کے انجام کی عبرت انگیز تفصیلات کا بار بار ذکر کیا گیا۔ تاریخی حوالوں میں بھی ان اقوام کے حالات سے تم اچھی طرح واقف ہو، اب تم لوگ چاہو تو ان کے انجام سے سبق حاصل کر سکتے ہو، اور اس کے علاوہ بھی تمہارے سامنے قدرت کی بے شمار نشانیاں موجود ہیں۔ اگر تم لوگ کبھی ان آیات کا مشاہدہ دل کی آنکھ سے کرو تو وہ بھی تمہاری ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، وَكُلُّ شَيْءٍ اور ہر چیز فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ، یعنی وہ تمام اعمال جو ان لوگوں نے کیے ہیں وہ صحیفوں میں محفوظ ہیں۔ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، اور ہر ایک چھوٹی اور بڑی چیز لکھی ہوئی ہے۔ یعنی قیامت کے دن یہ لوگ اپنے نامہ اعمال کے ساتھ ہر چھوٹے بڑے عمل کا اندراج دیکھ کر حیران اور پریشان ہو کر رہ جائیں گے۔ سورۃ الکہف میں ایک آیت ہے جو کہ ان الفاظ کی ترجمانی کرتی ہے
کہ جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے ووضع الکتاب فتر المجرمین مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا یظلم ربک احدا۔ اور رکھ دیا جائے گا نامہ اعمال، چنانچہ تم دیکھو گے کہ مجرموں کو کہ ڈر رہے ہوں گے اس سے جو کچھ اس میں ہوگا، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری خرابی، ہائے ہماری شامت، یہ کیسا نامہ اعمال ہے، اس نے تو نہ کسی چھوٹی چیز کو چھوڑا ہے اور نہ کسی بڑی چیز کو، مگر اسے محفوظ کر رکھا ہے۔ تو وہ اسے موجود پائیں گے جو عمل بھی انہوں نے کیا ہوگا، اور آپ کا رب ظلم نہیں کرے گا کسی پر بھی۔ یہ سورۃ الکہف کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، آیت نمبر 49 ہے، اور وہی یہ آیت انہی آیات کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی سورہ القمر کی آیت نمبر 53۔ تو آگے چلتے ہیں، ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً متقین باغات اور نہروں کے ماحول میں ہوں گے۔ یہ مقام ان خوش نصیب لوگوں کو عطا ہوگا جو اپنی دنیا کی زندگی میں اللہ سے ڈرنے والے، آخرت کے خیال سے ہر وقت لرزاں اور ترساں رہنے والے، اللہ کے احکامات کی پابندی کرنے والے، اس کی نافرمانی سے پرہیز کرنے والے، اور اس حوالے سے پھونک پھونک کر قدم رکھنے والے لوگ۔ ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بہت اعلیٰ راستی کے مقام میں اس بادشاہ کے پاس جو اقتدار مطلق کا مالک ہے۔ ان خوش قسمت لوگوں کے مقام اور مرتبہ کا ذکر ایسے ہی الفاظ کے ساتھ سورہ یونس کی ایک آیت میں بھی ہوا ہے، اور وہ آیت نمبر 2 ہے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، ان کے لیے ان کے رب کے پاس بہت اونچا مرتبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اہل جنت میں ہمارا بھی شمار فرمائے، ہم سب کو متقین کی صفات کا حامل ٹھہرائے، اور ہم سب کو ایمان بالخیر زندگی اور موت عطا فرمائے۔ یہاں تک ہماری سورۃ القمر مکمل ہوتی ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عصمت والا ہے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔